اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو قرآن کا حکم بھی ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو کیا کرو، سب سے پہلا کام گھر میں آتے وقت میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتَكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سلام کرو۔ سلام کا معنی میں کیا بتاؤں آپ کو، سلام میں بہت کچھ ہے، ہر طرح کی سلامتی، ہر طرح کا پروٹیکشن، ہر طرح کی حفاظت، ہر طرح کی برکت۔ آپ یہاں تک ہے قرآن میں کہ اگر کوئی بھی نہ ہو گھر میں، اکیلے آپ گھر میں داخل ہوں تب بھی آپ سلام کریں تو اس کی برکت آپ کو بھی ملے گی اور آپ کے گھر پہ بھی برکت اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ سمجھیے آپ نے گھر کو سلام کیا ہے، اگرچہ گھر والے موجود نہیں ہیں اور گھر والے موجود ہوں تو بدرجہ اولا اور زیادہ سلام کرنے کا حکم ہے، پھر اس کی برکت الحمدللہ وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے گھر میں داخل ہونے کی بہت سی دعائیں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہیں، حدیثوں میں، اور گھر سے نکلنے کی بھی دعائیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلو۔ آج کی دنیا میں خطرات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، پیسوں کی خاطر کیا کیا کام ہو رہے ہیں، کبھی کسی کے بچے کو کڈنیپ کیا جا رہا ہے، کبھی کسی بچے کو اٹھا لیا جاتا ہے، کسی کی بچی کو اٹھا لیا جاتا ہے، شادی کا فنکشن ہے، عقیقہ کا فنکشن ہے، بھیڑ بھاڑ میں ایسے کچھ لوگ دنیا میں ہیں دولت کی خاطر وہ بڑے بڑے قدم اٹھا لیتے ہیں۔ تو بچوں کے بارے میں ہمیشہ والدین کو ٹینشن رہتی ہے کہ میرا بچہ اسکول گیا ہے، میرا بچہ جاب پہ گیا ہے، میری بچی کالج گئی ہے تو خیر و عافیت کے ساتھ واپس آ جائے۔ تو یہ اگر آپ پابند کر لیں گے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی، اس طرح کی دعائیں پڑھیں انشاءاللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذمے میں آپ نے ان کو دے دیا۔ وہ جب دعا پڑھتا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، سبحان اللہ، میں بسم اللہ کر کے نکل رہا ہوں اور اللہ پر توکل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں دل سے یہ دعا نکالتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کر رہا ہوں تو پھر اس کا دنیا کی کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی انشاءاللہ۔ اسی طرح سے کچھ اور دعائیں ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم وغیرہ میں کہ اگر اس کو آدمی صبح کو پڑھ لے تو شام تک کے لیے کافی ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک کے لیے کافی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ دعا پڑھ کے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آج دنیا میں ہزاروں قسم کے انشورنس لوگ کراتے ہیں، اس چیز کا انشورنس، اس چیز کا انشورنس، لائف انشورنس، فکس ڈپازٹ، دنیا بھر کی چیزیں پیسے کی حفاظت کرنے کے لیے، پیسے کو بڑھاوا دینے کے لیے۔ یہ دنیا والوں سے وہ مدد طلب کر رہے ہیں، دنیا والوں سے مدد طلب کر رہے ہیں جو خود مدد کے محتاج ہیں۔ اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ مدد مانگنی ہے ہر طرح کی، چاہے وہ دولت کے لیے مانگنا ہو، چاہے گھر آباد کرنے کے لیے مانگنا ہو، چاہے تعلیم میں کامیابی کے لیے، چاہے اچھی نوکری ملنے کے لیے، چاہے حفاظت کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہ دعائیں پڑھ لیں گے۔ آج کل کتنا ٹینشن لگا رہتا ہے، بچہ گیا ہے ٹرین میں، لوکل میں، کہیں معمولی سا جھانکنے لگا گیٹ پر، یا پان کھائے اس کو تھوکنے لگا، یا کوئی کاغذ اس کو پھینکنے لگا، معلوم ہوا کہ کھمبے سے ٹکرا گیا اور بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2 مہینہ سے 4 مہینے سے کوما میں پڑا ہوا ہے، یا فوراً جان نکل گئی۔ تو ہر طرح کا دھڑکا ہر آدمی کو لگا رہتا ہے ہر وقت میں، پتہ نہیں کب کوئی اسکوٹر والا، کوئی ٹیمپو والا، کب گاڑی والا ہمارے بچے کو مار دے، ٹوکر مار دے اور بچہ ہمارا برباد ہو جائے، ختم ہو جائے۔ تو ان تمام خطرات میں والدین گھرے رہتے ہیں جب تک کہ ان کا بچہ صحیح سلامت واپس نہیں آ جاتا۔ اگر یہ دعائیں پڑھ کے نکل رہے ہیں اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آدمی پڑھ لیتا ہے تو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اور اللہ کے حوالے جو چیز کی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ آدمی کے دل سے وہ خطرہ نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اللہ کو جو منظور ہوگا وہی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر کسی کی موت ہی لکھی ہے تو موت تو کوئی نہیں روک سکتا دنیا میں، لیکن حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے کیوں دیا ہے؟ یہاں تک کہ خدا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹینشن جو ہمارے گھروں میں رہتا ہے کہ بچے صحیح سالم واپس آ جائیں، غلط صحبت میں نہ پڑیں، چاہے بچے ہوں چاہے بچیاں ہوں۔ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے کالجوں کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر، کوچنگ کلاسز کے باہر یا ٹیوشن کے راستے میں ایسے بہت سے شیاطین الانس والجن لگے رہتے ہیں جو ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اچک لیتے ہیں۔ تو یہ دعائیں پڑھ کے اگر آپ نکلے ہیں اور مصلی پہ آپ بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہیں تو پھر وہاں بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ہمارے بیٹی کو لے آئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس کو پہنچا دے گا انشاءاللہ گھر میں۔ اسی طرح سے یہ دعائیں خود بھی پڑھیں ماں باپ، اور دادی دادا بھی پڑھیں، اور گھر میں دعائیں سکھائیں، گھر میں دعائیں پڑھی جائیں، گھر میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر و اذکار کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ مثل البیت الذی یذکر فیہ اسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام جس گھر میں لیا جاتا ہے اور جس گھر میں نہیں لیا جاتا ہے، اس کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے
اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پر گھر کے افراد اللہ کا نام لیتے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو، کھانا کھا کے اٹھتے ہیں تو، پانی پیتے ہیں تو، چلتے ہیں تو، نکلتے ہیں تو، آتے ہیں اندر تو، ہر وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو وہ زندہ گھر ہے، آباد گھر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب گھروں کو اسی طرح سے آباد رکھے۔ اور یہ اگر دادا دادی بھی گھر میں ہیں یا اگر نہیں بھی ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری پڑتی ہے کہ وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو ان دعاؤں کو یاد کرائیں، ان کا پابند بنائیں، تو انشاءاللہ وہ جو بچپن میں دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں یا قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو یاد کرا دی جاتی ہیں، اس کی ایک خاص بات یہ رہتی ہے کہ وہ بالکل نقش ہو جاتا ہے، جیسے کوئی پتھر پہ کاٹ کے لکھ دے، وہ لکھا ہوا کبھی مٹتا نہیں۔ تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ وہ نقش کل حجر ہو جاتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے، اور ایسی پریکٹس کرا دی ان کو کہ آپ رہیں چاہے نہ رہیں، آٹومیٹک وہ صبح اٹھیں تو دعائیں ان کی زبان سے جاری ہو جائیں، شام کو سونے چلیں تو زبان ان کی دعاؤں سے تر رہے، کھانا کھانے بیٹھیں تو ان کی زبان دعاؤں سے تر رہے، اور کھانا کھانے بیٹھیں تو دعاؤں سے شروعات کریں، کھانا کھا کے اٹھیں تب بھی دعاؤں سے شروعات کریں الحمدللہ۔ تو یہ ایک گھر کا بہترین ماحول ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ نقصانات کم ہو جائیں گے، یہ ٹینشن کم ہو جائے گا، یہ خطرات کم ہو جائیں گے جن سے آج ہم لوگ دوچار ہیں اور اسی فکر میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ تو گھر میں دینی ماحول بنانا چاہیے، اذکار جو ہیں، دعائیں جو ہیں، ان کو یاد کرانی چاہیے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اور اپنے گھر اور تجارت کو بھی نظر بد سے بچانے کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کو نظر بد سے بچانے کی دعائیں پڑھا کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا آپ کا، صبح شام ان کے اوپر یہ قل وغیرہ پڑھ کے، تینوں قل جو ان کو حافظات کہتے ہیں علماء کرام، ان کو پڑھ دیا جائے۔ اس کے علاوہ نظر بد کی خاص ایک دعا ہے، وہ پڑھ دی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ دنیا میں کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کی نظر بڑی خراب ہوتی ہے، باقاعدہ علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں کہ ان کی نظر بڑی خراب ہوتی ہے، اور وہ جب نظر لگا دیتے ہیں تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یا کسی بڑے آدمی کو بھی لگا دیتے ہیں یا گھر پہ لگا دیتے ہیں تو اس میں بربادیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کا گھر جو ہے وہ ایک محفوظ گھر رہے گا انشاءاللہ، وہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں رہے گی۔ تو ہر چیز میں بچوں کو عادت ڈالیں کہ وہ ہر چیز بسم اللہ کر کے شروع کریں۔ اب دیکھے گا بچہ کہ میرے والد صاحب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو رہے ہیں، میرے والد صاحب گھر سے نکل رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کے نکل رہے ہیں، میری امی مجھے اسکول چھوڑنے جا رہی ہیں تو دعا بسم اللہ پڑھ کے نکل رہی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکل رہی ہیں، تو آٹومیٹک انشاءاللہ بچے کے اندر یہ فطری بات ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کے قریب انشاءاللہ آ جائے گا اور ان دعاؤں کی پابندی کرنے لگے گا الحمدللہ۔ تو وہ جو ہے اس طرح سے عادت اس کی پڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ گھر میں صرف اذکار کی بات نہیں ہے، اذکار سے پہلے، دعاؤں سے پہلے فرائض کا مسئلہ آتا ہے کہ جو فرائض ہیں بچے کے اوپر، خاص طور سے اگر 7 سال کا ہو جائے بچہ یا 10 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز کا پابند بنائیں، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس کو نماز کا پابند بنائیں۔ اور اس کے لیے قرآن میں خاص طور سے نماز کے لیے الگ سے حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اپنے بچوں کو، اس میں بچے اور بچیاں سب شامل ہیں، تمام افراد خانہ شامل ہیں، نماز کا حکم دو۔ اور نماز کا حکم دینے میں یا نماز کا پابند بنانے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، جو ماحول ہمارے چاروں طرف ہے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں رہتا ہے۔ حالانکہ بمبئی میں پھر بھی بہت غنیمت ہے الحمدللہ، بہت سے نوجوان یہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس میں تھوڑا وقت لگے گا، بچہ ایک دن میں ولی کامل نہیں بن جائے گا، بچہ ایک دن میں متقی اور پرہیزگار نہیں بن جائے گا۔ وہ آپ اس کو ایک نماز کا حکم دے رہی ہیں اور باہر 10 لوگ ہیں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسے آزمائش کے وقت میں تھوڑا سا صبر اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پابندی کے ساتھ لگے رہو، مایوس نہیں ہو، تمہارا کام کہنا ہے، ہدایت دینا، نماز کا عادی بنانا، نماز کا پابند بنانا میرا کام ہے۔ تو یہ فرائض سب سے پہلے ہوں اور قرآن کی تلاوت وغیرہ ہو، دعائیں یاد کرا دی جائیں۔ آپ یقین کیجئے کہ یہ جو حفاظتی دعائیں ہیں، ان کو اگر آپ عادی بنا دیں گے اپنے بچوں کو ہی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے حفاظت کرے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ گھر میں جب والدین رہیں تو بچوں کو تمام اسلامی سنتوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول کے گھر میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو بچے تھے چھوٹے سے، اللہ کے رسول نے جب حضرت ام سلمہ سے شادی کیا تو ان کے ساتھ ان کے بیٹے عمر بن سلمہ بھی آئے ساتھ میں، چھوٹے بچے تھے۔ تو ایک بار کھانا کھا رہے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں آج بھی رواج ہے کہ پورے افراد خانہ بیٹھ کے وہ سینی میں، گول سینی رہتی تھی، آج بھی ہے،
اس میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. ہمارے یہاں کی طرح سے سب کے لیے الگ الگ پلیٹیں نہیں ہوا کرتی تھیں, تو وہ سینی میں کھانا کھاتے تھے. تو وہ چھوٹے بچے تھے, ابھی ان کی تربیت ان کی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی, ابھی وہ عادی نہیں بنے تھے نیک کاموں کے. تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو یہ نہیں سوچا آپ نے کہ ابھی چلو چھوٹا بچہ ہے جانے دو, کوئی بات نہیں ہے, کل سیکھ جائے گا یا کل میں سکھا دوں. آپ نے اسی وقت بر وقت, نصیحت وہی صحیح ہے, اصلاح وہی صحیح ہے جو بر وقت ہو. ایسا نہیں کہ بچے نے کوئی نقصان کر دیا, اب وہ ماں نہیں ہے گھر میں, باپ نہیں ہے گھر میں, 12 گھنٹے کے بعد 10 گھنٹے کے بعد آتی ہیں ماں یا باپ اور دیکھتے ہیں کہ اس نے شیمپو گرا دیا یا کوئی اور چیز کا نقصان کر دیا یا پیالی توڑ دی, گلاس توڑ دیا, تب وہ 10-12 گھنٹے کے بعد اس کو لگے مارنے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بچہ تو بھول چکا کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی, کیا نہیں غلطی ہوئی تھی. کبھی کبھی بچے تعجب کرتے ہیں کہ امی اس وقت مجھے کیوں مار رہی ہیں یا ابا مجھے اس وقت کیوں ڈانٹ رہے ہیں, کیوں مار رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا کہ بر وقت نصیحت کیا, اور آپ نے فرمایا یا غلام, اے لڑکے, سم اللہ, سب سے پہلے کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو, یعنی بسم اللہ کرو. سب سے پہلے بسم اللہ کہو, اس کے بعد کل بیمینی کا, داہنے ہاتھ سے کھاؤ. اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے کہ حضرت عائشہ کی روایت فرماتی ہیں کہ کانا یحب التیامن فی کل شیء, ہر اچھے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے. ہر اچھے کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنا ہاتھ استعمال کرتے تھے. تعجب کی بات یہ ہے کہ آج میں بڑی عمر والوں کو دیکھتا ہوں, تھوڑی سی غفلت ہی ہے, اور کیا اس کو کہیں گے, بڑی عمر کے لوگوں کو شادیوں میں کہاں دیکھتا ہوں وہ کھڑے ہو کے شربت پی رہے ہیں, جوس پی رہے ہیں, بائیں ہاتھ سے جوس پی رہے ہیں, نو ٹینشن. ان کو پتہ ہی نہیں کہ اس بارے میں ہمارے رسول کی سنت بھی کوئی چیز ہے, اس بارے میں ہمارے رسول کی تعلیمات بھی کوئی چیز ہے. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے, نعوذ باللہ. تو اس کے اپنے فوائد ہیں. اسی طرح سے پانی پینے کا مسئلہ ہے کہ بیٹھ کے پانی پیو. آپ نے کئی حدیثوں میں حکم دی کہ بیٹھ کے پانی پیو. آج کی میڈیکل سائنس یہ بتا رہی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینے میں کتنا نقصان ہے. کھڑے ہو کے پانی پینے میں اور ایک ساتھ ہی پانی پینے میں, بہت زیادہ پانی پینے میں کتنا زیادہ صحت کے لیے نقصان ہے. کبھی کبھی بہت بڑے اس میں حادثے ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے تعلیم دیا. یہ میں گھروں کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں, بچوں کی تربیت کی بات کر رہا ہوں. آپ نے تعلیم میں دیا اپنے عمل سے بھی اور اپنے زبان سے بھی کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ, بسم اللہ کر کے کھاؤ, اور وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ, جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھاؤ. یعنی سینی کا جو حصہ تمہارے سامنے ہے اس میں سے لے کے لقمہ اٹھاؤ, نوالا اٹھاؤ. یہ نہیں کہ آگے ہاتھ بڑھا کے دوسرے کی طرف سے چھین رہے ہو یا گھسیٹ رہے ہو, جیسے ہمارے یہاں بہت سے بچے شرارتی ہوتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے. اور ہر کام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے شروع کیا کرتے تھے, کیونکہ یہ تعلیمات اللہ کے رسول نے اس لیے دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو, اپنی امت کو یہ بتائیے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. یہ اچھی تعلیمات ہیں, اچھے آداب ہیں, اچھے طور طریقے ہیں, اچھے ایٹیکیٹس ہیں. ان کو آپ اگر بچوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ تو کوئی بھی آئے گا دیکھے گا تو سمجھے گا کہ گھر یہ مہذب ہے, گھر یہ طور طریقہ والا ہے, گھر کے لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, گھر کے لوگ دیندار ہیں. یہاں چھوٹا بچہ دائیں ہاتھ سے پانی پی رہا ہے, بسم اللہ کہہ کے کھانا کھا رہا ہے. تو الحمدللہ اس طرح سے آپ کی محنت کی وجہ سے نبی کی یہ پیاری سنتیں انشاءاللہ دوسرے گھروں میں بھی انشاءاللہ منتقل ہوں گی.